شیطان سے زیادہ عبادت تسبیح کسی نے نہیں پڑھی ہے۔ شیطان لیکن دل میں محبت نہیں تھی تو خطرے میں آ گیا، کیونکہ محبت والا اندھا ہوتا ہے، جو مرضی کرا لو اس سے، جو مزاج یار میں آیا۔ اس کو محبت نہیں ہوتی ہے تو سوچتا ہے کہیں اٹک گیا، پھر شیطان اٹک گیا نا۔ اتنی عبادت زمین آسمان کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی سجدوں سے اور تسبیح سے، لیکن جب آدم کی بات ہے ادھر بھی سجدہ کر دو ہمارے حکم سے، آدم تو نہیں کہہ رہا ہے، تو خدا کے حکم کو سجدہ تھا۔ اس نے کہا یہ اس کا مادہ مٹی ہے، میرا مادہ آگ ہے، میں اس کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اگر محبت ہوتی، محبت والے کو جیسا چلاؤ چلتا ہے، اندھا ہو کے جو مرضی کرا لو۔ محبت انسان کی عقل نہیں رہنے دیتی، یہ محبت جو عقل نہیں رہنے دیتی ہے خدا اور نبی سے ہونی چاہیے، دوسرے سے نہیں ہونی چاہیے۔ تو خدا دے گا تو ہوگا نا۔ اب خیالی محبت سب کے پاس ہے، عقیدے کی خیالی کی، لیکن اس کی حقیقت کسی کو ملتی ہے۔ اگر حقیقت ملی ہوتی تو سارے لوگ نمازی ہوتے، سارے حاجی ہوتے، سارے تسبیحاں پڑھتے، یہ فلمیں ختم ہو جاتی، یہ سلمیں ختم ہو جاتے، یہ جھگڑے کچھ بھی نہیں، رحمت رحمت۔ تو خیالی محبت عقیدے کی ہے، لیکن حقیقت دل میں نہیں اتری ہے۔ وہ نہ اترے آقا جی کو بھی دیکھے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب جن کے دل میں محبت عظمت نہیں اتری، اس نے نبی کریم کو دیکھا، ان کے معجزے دیکھے، ابو جہل کے ابو جہل ہی رہے، منافق ہی رہے، بلکہ بعض کافر نبی کو اذیتیں تکلیفیں دیتے تھے، معجزے دیکھ کر دیکھا سب نے۔ لیکن جس کے دل میں محبت اور عظمت اتر گئی آقا جی کی، وہ ابو بکر بن گیا، عمر بن گیا، عثمان بن گیا، علی بن گیا، اویس کرنی بن گیا، دیکھا۔ اور جو دل میں محبت نہیں اتری، دیکھے بھی ان کو فائدہ نہیں ہوگا، کہ دل میں عظمت نہیں اتری۔ اور دل میں عظمت اتر آئے، وہ دیکھے نہ دیکھے بس سمجھو وہ فنا ہی فنا ہے، محبت اس کو چھوڑے گی نہیں، جلا کے چھوڑے گی۔ یہاں کا اتنا جلائے گی کہ وہ اپنا آپ بھول جائے گا، خدا کو بھی خدا کہے گا، اپنے کو بھی خدا کہے گا، کہے گا ہم تم ایک ہی ہیں اللہ جی، ہمارا تمہارا کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے، لیکن محبت میں اندھا ہوا وہ کہتا ہے میں بھی تو ہے، تو بھی میں، ایسی کوئی یہاں اللہ۔ دیکھا ان کو معافی ہوتی ہے، اس لیے ان کے حواس نہیں رہتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا قل واللہ احد اللہ الصمد، لیکن ان کو جیسے نا محبت میں کیسے دماغ ٹکانے نہیں ہوتا، حواس میں ان کو معافی ہوتی ہے۔ جان بوجھ کے ایسا کرے آدمی کافر ہوتا ہے، ہاں تو جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے، تو لوگ جان بوجھ کر صوفی نہ بنے، ایسے چکر باز بنے، ان کے شعر پڑھ کے لوگوں کو بتایا ہم یہ ہیں۔ ان کے پاس شعر بھی ہوتے تھے، ان کے پاس کرامتیں بھی ہوتی تھیں، ان کو دیکھنے سے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ ایک بزرگ سے اسی قسم کا تھا، تو اس نے کسی کو کہا بھائی تمہارے کو مسئلہ نہ حل ہو، مجھے محبت سے دیکھ کے چلے جاؤ، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہو جاتا تھا جی۔ یہ خدا اپنی محبت والوں کی لاج رکھتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ سے یہی مانگتے اس وقت، نماز روزہ سب چل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن خدا کر جو حقیقت میں محبت خدا کی نبی کی سچی ہے، وہ چنگاری سب کے دل میں اتر آئے انشاءاللہ۔ پھر ان کو دیکھا یا نہ دیکھا، اس کا کام بنا بنایا ہے، اس کا کام بنا بنایا ہے۔ محبت والوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، جو مرضی کریں، جو مرضی لے لیں۔ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن وہ محنت وسیلہ کرنا پڑتا ہے۔ آقا جی نے یہ حدیث کیوں سنائی؟ فرضوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز قریب نہیں کرتی اللہ کے، فرضوں سے زیادہ، فرض پورے کر کے پھر نفلیں پڑے زیادہ، لگاتے نفلوں پر 20 پہ، پھر بڑھاتے جاؤ، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں،
تو طلب سچی تو نہیں ہوتی نا، یہ طلب سچی چیزیں نہیں چھوڑتے. تو آقا جی نے یہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو فرضوں کے بعد نوافل پڑھیں، حتیٰ کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث لمبی بیچ میں سے ٹکڑے سنا رہا ہوں، مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے، وہ میرا عاشق ہوتا ہے، میں اس کا عاشق ہوتا ہوں. دیکھا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں. یہ حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے. خدا نہیں بن جاتا، لیکن جو چاہتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے وہی ہوتا ہے. پھر ایک واقعہ یاد آ گیا. کوئی نوجوان تھا، لڑکا میرے خیال سچا تھا، کافی سچا تھا. اس نے مجھ کو خط لکھا کہ شیخ صاحب آپ جو باتیں کہتے ہیں سچی ہوتی ہیں، میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا. تو خط پڑھا، اس میں لکھا تھا اس نے کہ میں کسی مسجد میں مولانا کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو مولانا نے کوئی سورت پڑھی شام کے بعد، فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں. تو کہتا ہے میرے دل میں آیا اس نے یہ سورت پڑھی، یہ وہ والی سورت پڑھتا تو اچھا تھا. اس نے دل میں خیال کیا یہ سورت کی جگہ دوسری سورت پڑھتا جو وہ چاہتا تھا. کہتے ہیں مولانا نماز میں اس کو غلطی لگی، وہ اٹک گیا، بہک گیا، اس نے نماز توڑ دی، نئے سرے سے نماز شروع کی. جب نئے سرے سے نماز شروع کی، کہتا تھا وہی سورت پڑھی جو میں نے کہی تھی. دیکھا، خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے جو سورج خدا کا بھی پڑھوا دیں گے. مولوی کو غلطی لگ گئی، نماز توڑنی پڑی، دوبارہ نماز نے ابتدا کی، اور جب فاتحہ پڑھی تو وہی صورت پڑھی جو اس لڑکے کے دل میں تھی. تو آقا کی حدیثیں سچی ہوتی ہیں، اللہ اس کی زبان ہے. تو پھر آقا کا رستہ چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا. تو پھر ہمت کیا کرنی کہ سنا سنایا کتابیں پڑھی، عمل نہیں کیا. وظیفوں کے بعد ناغہ نہ کریں، نماز جماعت سے پڑھیں. پھر نفلوں کا ٹائم نکالیں کہ 10 نفل تو روز ضرور رکھ لیں، اس کو بڑھاتے رہیں، 100 تک پہنچائیں. وہ بھی اگر آپ ہمت کریں 100 تک پہنچ سکتے ہیں، اگر اللہ کے قریب ہونا ہے. اور خدا بندے سے خود پوچھے تو کچھ زور کے بعد پڑھ لیے وقفے میں، کوئی شام کے بعد پڑھ لیے، کوئی عشاء کے بعد پڑھ لیے، کوئی عشاء میں، 100 پورے ہو جاتے ہیں. بجائے اس کے تم نے رکعت ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے شروع کرو، پھر اضافہ کرو. اگر خدا رسول سے رابطہ کرنا ہے محبت کا، تو محبت کا تقاضا بھی کچھ ہوتا ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے. تو تمہاری کوشش ہے، خدا کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اتنا تم ثبوت پیش کرو کہ میں سچا ہوں تو نفل زیادہ پڑھ رہا ہوں نا. دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، کاروبار میں جلدی کر کے آتا ہوں کہ وقت بچاؤں، کچھ نفل پڑھوں، پھر وقت بچاؤں، جلدی سو جاؤں، تہجد پڑھوں. تو پھر اس کی سچائی کی ثبوت ہے. اگر یہ سچائی پیدا کرے تب بھی، ورنہ سننے سنانے کی وقتی طور سے برکت ہوئی، پھر کچھ فائدہ تو اٹھایا نہیں، تو کیا فائدہ. یہاں آتے ہو، بیٹھتے ہو، پھر محنت کرو، وظیفوں کا ناغہ نہ ہو، چاہے تھوڑے ہی ہوں. آقا جی کہتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند اس میں ناغہ نہ ہو، وَإِنْ قَلَّ، اگر کم ہوں لیکن ناغہ نہ ہو. تو عہد کے وظیفے پڑھ لیے، اس میں ناغہ نہیں کیا. اگر اس میں اضافہ ہے تو پھر وقت ہوا تو اضافہ بھی کر لیا. اور دن رات میں تقسیم کر کے پڑھے. کام پر بھی جانا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بھی تیمارداری کرنی ہے، کوئی آنے جانے والا ہے، تو پھر سب اوقات منظم کرنے پڑیں گے. تو پھر یہ نعمت تم کو حاصل ہونے کے اسباب اگر میسر ہو گئے تو پھر نعمت حاصل ہو جائے گی.